تو آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ نبا. یہ سورت مکی ہے. تو مکی اور مدنی سورت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئی وہ کیا کہلائی؟ وہ مکی کہلائی. جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہلائی. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہجرت کے بعد کوئی آیت پھر مکہ میں نازل ہوئی ہو لیکن وہ مکی نہیں کہلائے گی. اب کیا کہلائے گی؟ مدنی کہلائے گی، کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. تو یہ سورت مکی ہے. اس میں سب سے پہلے ترجمہ دیکھنا ہے، اس کے بعد لغات اور اس کے بعد ترکیب. تو عما یتساءلون، عما کے معنی ہے کس چیز کے بارے میں. عن تھا، عن ما، یہ الگ الگ تھا. عن ما، تو عن کے معنی بارے میں، ما استفہامیہ ہے، سوال کے لیے آتا ہے. ایو شیء، کس چیز کے بارے میں. یتساءلون، یہ لوگ سوال کر رہے ہیں. کون لوگ؟ فاعل کون ہیں؟ مکے کے غیر مسلمین. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قیامت کی خبر دی تو وہ لوگ مذاق اڑانے لگے. انہوں نے قیامت کا انکار کیا اور مذاق اڑاتے ہوئے آپس میں سوال کرتے تھے قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی. تو بیان کیا جا رہا ہے. پہلی صورت سے اس کا ربط یہ ہے کہ سورۃ المرسلات کے اندر بھی یہی مضامین بیان کیے گئے تھے. سورۃ المرسلات کے اندر بھی یہی مضامین بیان کیے گئے تھے کہ قیامت کا امکان ہے، قیامت واقع ہوگی. جنت اور دوزخ کے بارے میں بتایا گیا تھا. تو اسی سے اس کا ربط ہے. اس کے اندر بھی قیامت کے وقوع کو ثابت کیا جائے گا. یہ آپس میں سوال کیوں کر رہے تھے؟ مذاق اڑاتے ہوئے. کس چیز کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہیں؟ یتساءلون. اب اگر اس کو یسألون کے معنی میں لیں تو سأل یسأل سؤالا باب فتح سے سوال کرنے والے تو وہ ہو گئے. جس سے سوال کیا جائے گا مفعول بھی کی ضرورت پڑے گی. تو مفعول بھی بنے گا یہاں پر النبی والمؤمنین، کہ لوگ نبی سے اور مومنین سے سوال کر رہے ہیں. اور اگر اس کو باب تفاعل سے لیں اور جس باب کی خاصیت ہے تشارک، ایک دوسرے سے مل کے کام کرنا، تو پھر اس میں مفعول کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنا مراد ہوگا. تو کس چیز کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہیں؟ تو یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا جا رہا کس چیز کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہیں. اور جب سوال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ کیا اللہ نہیں جانتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے. لیکن استفہام کی دو قسمیں ہیں. ایک استفہام حقیقی ہوتا ہے کہ حقیقت میں سوال کیا جاتا ہے. ایک استفہام غیر حقیقی ہوتا ہے. غیر حقیقی ہوتا ہے، اس میں اس سوال کی اہمیت کو بتانا مقصود ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا. تو یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں، بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. ایک یتساءلون اس سے پہلے نکالیں گے. الذی ہم فیہ مختلفون، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی فیہ، کہ جس میں ہم مختلفون، یہ اختلاف کر رہے ہیں. تو نبأ عظیم سے مراد کیا ہے؟ قیامت. تو یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ آگے جواب آ رہا ہے. کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ اس بڑی چیز کے بارے میں، اس بڑے واقعے کے بارے میں، اس بڑے واقعے کی حالت دریافت کر رہے ہیں کہ جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں. اب دیکھو، یہ جو ہم نے بتایا عن الگ ہے، ما الگ ہے، تو چند حروف جارہ ایسے ہیں کہ اگر ان کے بعد ما استفہامیہ آ جائے تو ما کے آخر سے الف کو گرا دیتے ہیں، اور جو حرف جر ہے اس کا میم میں ادغام کر دیتے ہیں. تو یہاں پر ما کے آخر سے الف کو گرا دیں گے اور میم کو نون سے ملا کر ادغام کر دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ اما. ایسے ہی فی ما، اصل میں فی ما ہے،
لیکن اس کو ملا کے فیما بنا دیتے ہیں. تو 7 حروف جار رہے ہیں ایسے جن میں عمل کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ما استفہامیہ اور ما خبریہ میں تمیز ہو جائے. ما استفہامیہ اور ما خبریہ میں تمیز ہو جائے. تو یہ لغت ہے. یتساءلون، تساءل یتساءل تساؤلا، سوال کرنا ایک دوسرے سے، باب تفاعل سے. عن النبأ، نبأ یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے انباء. نبأ کی جمع کیا ہے؟ انباء. اس کے معنی آئیں گے خبر. عظیم اس کی جمع ہے عظماء. کیا جمع ہے؟ عظماء. یہ صفت کا صیغہ ہے. عظمہ باب کرومہ سے ہے، اس کے معنی ہے بڑا ہونا. اور الذی اس میں موصول ہے. مختلفون، اختلف یختلف اختلافا، اسی سے کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول. اس میں فاعل کا صیغہ ہے جمع کا. ترکیب کیسے کریں گے؟ تو عن حرف جر ہے، ما استفہامیہ سے مل کر یہ متعلق ہوگا اپنے ما قبل. اس کے بعد میں جو فعل آ رہا ہے یتساءلون، تو یہ جار مجرور کس کے متعلق ہوگا؟ یتساءلون کے. تو فعل اپنے فاعل، اس کا فاعل کون ہے؟ یتساءلون کا بتاؤ. ضمیر ہے. ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ غیر مسلمین کی طرف، لیکن ان کا تو ذکر نہیں آیا. کفار مکہ کا تو ذکر نہیں آیا یہاں پہ. تو یہاں پر جو مرجع ہے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ حصن وہاں موجود تھے. یہ لوگ کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ تو جو لوگ فاعل بن رہے ہیں اس کے وہ موجود تھے حصی طور پر. تو فعل فاعل اپنے متعلق سے مل کر یہ جملہ ابتدائیہ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ پھر عن حرف جر، نبأ موصوف، العظیم صفت اول، الذی اسم موصول، ہم مبتدا، فیہ جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا مختلفون کے. تو مختلفون اسم فاعل اپنے متعلق سے مل کر ہم مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر الذی کا صلہ، موصول صلے سے مل کر صفت ثانی ہوئی النبأ موصوف کی. موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر متعلق ہوگا عن. موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا کس کے؟ یتساءلون. ایک یتساءلون اور نکالیں گے. سمجھ میں آئی ترکیب؟ یہ تو جملہ پورا ہو جائے گا. یہاں پر جار مجرور متعلق ہو جائے گا یتساءلون سے. یہاں پر النبأ موصوف، ٹھیک ہے، یہ صفت اول، اور یہ پورا جملہ موصول صلے سے مل کر کیا بنے گا؟ صفت ثانی. یہ پورا جملہ تو موصوف دونوں صفتوں سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر جو محذوف ہے یتساءلون اس سے متعلق ہو جائے گا. کلا سیعلمون. کس چیز کے بارے میں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں کہ جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں. ہرگز نہیں، کلا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہرگز نہیں. عن قریب یہ لوگ جان لیں گے. ثم پھر، ہرگز نہیں، عن قریب یہ لوگ
جان لیں گے، ان کو معلوم ہوا جاتا ہے، یہ معلوم کر لیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا۔ تو کلا ہے حرف ردع، کلا کیا ہے؟ تو یہ ان کے انکار کے لیے آیا ہے جو سوال کر رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں اور ایسا تأثر دے رہے ہیں کہ گویا کہ قیامت نہیں آئے گی، تو ان کے لیے آیا ہے کہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ یقین نہیں کر رہے ہیں، قیامت کا انکار کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ عنقریب جان لیں گے قیامت آ کر رہے گی۔ آپ جانتے ہیں سین کس لیے آتا ہے؟ بتاؤ، سین اور سوفا کا استعمال استقبال قریب کے لیے، علم یعلم جاننا، اسی سے جمع کا صیغہ ہے، ثم حرف عطف ہے، کلا وہی حرف ردع ہے، سیعلمون اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ اس کو حرف ردع کہہ کر چھوڑ دیں گے، اور یعلمون سین استفہام کے لیے ہے، استقبال قریب کے لیے، سین کس کے لیے؟ استقبال قریب کے لیے، استفہام کے لیے نہیں ہے۔ تو فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ جملہ ہوگا مستقل، پھر یہ بن جائے گا معطوف، ثم حرف عطف، ثم کیا ہے؟ حرف عطف۔ ایسے ہی جملے کی ترکیب کریں گے، فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، پھر معطوف علیہ سے مل کر جملہ معطوفہ ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو علم یعلم علما جاننا باب سمیہ سے ہے، اور اس میں کون سی ایسی لغت ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ عظیم باب کرومہ سے بتا ہی دیا ہے، مختلفون باب افتعال سے، یتساءلون باب تفاعل سے، ترکیب بھی ہو گئی ہے۔ اب اس میں آپ یہ بتائیں، اعراب بتائیں، عن النبأ العظیم یہ مجرور کیوں ہے؟ عن حرف جار کی وجہ سے۔ مختلفون اس کے بارے میں بتائیے کیا ہے؟ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے کیا ہے؟ کون سی حالت میں ہے یہاں بتائیں؟ حالت رفعی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاعل اور فاعل مرفوع، فاعل تو نہیں ہے یہاں پہ، جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم حالت رفعی میں ہی آتا ہے، حالت نصبی میں نہیں آ سکتا۔ مختلفون یہاں کیا بن رہا ہے؟ ترکیب میں خبر، اور خبر مرفوع ہوتی ہے، مرفوعات کتنے ہیں؟ 8، ان میں سے خبر بھی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آج کا سبق یہی ہے، بس یاد کر لینا، ترکیب بھی، ترجمہ بھی اور لغات بھی۔ کس چیز کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، عنقریب یہ جان لیں گے، پھر ہرگز ایسا نہیں ہے، عنقریب یہ جان لیں گے۔